تحریک عدم اعتماد کامیاب یا ناکام، خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، پاکستان کے پارلیمان میں ان دنوں ایک بار پھر ارکان کی وفاداریاں تبدیل ہونے کے خدشے کے پیش نظر منحرف ارکان کے خلاف کارروائی کی بات ہو رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے نہ صرف اپنے ارکان کو اجلاس میں شرکت سے روکنے بلکہ تحریک عدم اعتماد میں حصہ لینے والے ممکنہ ارکان کے ووٹوں کو گنتی میں شامل نہ کرنے کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، حکومت نے منحرف اراکین کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آج منحرف ارکان کو شو کاز نوٹس جاری کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ ادھر سندھ ہاؤس پر دھاوا بولنے والے پی ٹی آئی کارکنان ضمانت پر رہا کر دیے گئے ہیں، جس کی پیپلز پارٹی نے مذمت کی ہے۔ شیخ رشید بھی جتے ہوئے ہیں کہ ناراض اراکین کو منانے میں انہوں نے اپیل تک بھی کر دی ہے کہ واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب اگلے راؤنڈ کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں علیحدہ اہم بیٹھکیں لگا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی پارلیمانی لیڈر اپنے ارکان کو اجلاس میں شرکت سے روک سکتا ہے؟ کیا اسپیکر کسی رکن کو ووٹ گنتی میں شامل کرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ صدیق ساجد ہمارے نمائندے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہد جتوئی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف کراچی، ان سے اس پر بات بھی کرتے ہیں۔ صدیق ساجد، اب از خود نوٹس بھی لے لیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، کل کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں اور پھر ضمانت بھی ہو گئی ان تمام لوگوں کی۔ اب یہ ایک بہرحال سرکاری املاک ہے، سرکاری جگہ ہے، پھر وفاق کے اندر صوبے کی ایک اکائی ہے سندھ ہاؤس جہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے، تو اس میں تو اب ممبر نیشنل اسمبلی بھی کیا اس میں نامزد کیے گئے تھے مقدمے میں؟ جی بالکل، جو پیپلز پارٹی کی جانب سے درخواست دی گئی اس میں تو 2 MNAs اور جو 80 سے زیادہ جو اراکین ہیں ان کو نامزد کیا گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ضمانت پر ان کی رہائی جو ہو گئی، اور شہباز گل تو کل ہی 2 MNAs کو لے گئے تھے، باقی آج کا صدیق ساجد جو ہیں ان سے ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ شاہد جتوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب، ایک جانب تو بات چیت تو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے، دوسری جانب یہ بڑا ایک اہم معاملہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس جو ہے وہ اس پر لیا ہے۔ بڑا اس معاملے کو جب کل لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وارن کیا ہے اس وارننگ کے بعد معاملات ٹھپ ہو جاتے، لوگ نہیں آئے، بٹل جو ہے وہ رد عمل وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طرح نہیں دیا کراچی میں کہ وہ بھی یہاں پر گورنر ہاؤس کے باہر یا ان جو کارکنان جو ممبران اسمبلی تھے ان کے گھروں کے باہر بھی احتجاج کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے بہرحال نوٹس آج لے لیا ہے، تو یہ خاصا ایک اہم معاملہ ہو جائے گا پھر۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بر وقت ایکشن لیا ہے۔ پاکستان جو سیاسی تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے اس کو روکنے میں یہ از خود نوٹس جو ہے بہت مددگار ہوگا، اور اگر اس میں کوئی ریسٹرینٹ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں تو ہم تصادم سے بچ سکتے ہیں، اس طرح کی صورتحال شاید دوبارہ نہ پیدا ہو۔ اگر یہ نوٹس نہ لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ساری معاملہ بڑھتا جاتا۔ آج پیپلز پارٹی نے کال دی ہوئی تھی احتجاج کی، لوگوں کے گھروں پر احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، پھر پی ٹی آئی والے بھی رد عمل کا اظہار کرتے اور یہ معاملہ بڑھتا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے، سیاسی تصادم کو روکنے کے لیے، ایک بڑے کنفلکٹ کو روکنے کے لیے، ملک میں انتشار کو روکنے کے لیے یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے شاہد صاحب، ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم جو قانونی معاملات جس پہ آج ہم ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں اس پہ اس وقت ہمارے ساتھ اشتر اوصاف علی صاحب موجود ہیں، سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں لیکن بہت سینئر قانون دان ہیں۔ بہت شکریہ اشتر اوصاف علی صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی تشریح اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ممبران اسمبلی کو ووٹ ڈالنے ہی نہ دیا جائے، اگر وہ ان کا ووٹ ہو جائے تو ووٹ کاؤنٹ ہی نہ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں اب حکومت جو ہے وہ گئی ہے کہ جناب یہ تمام تر اس کی تشریح ہو۔ یہ جو جب یہ قانون بنایا گیا تو کیا اس میں یہ تمام تر چیزیں شامل تھیں کہ کسی کو روکا جا سکتا ہے اسپیکر کی جانب سے یا پارلیمانی لیڈر کی جانب سے کو اپنے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو ووٹ ڈالنے سے روک سکے؟ ایسا کچھ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب یہ قانون بنایا جا رہا تھا اور یہ قانون جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوا، یہ نواز شریف صاحب نے یہ قانون بنایا تھا، اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی، ایکسپرٹس کمیٹی بیٹھی اور یہ سارا کچھ دیکھا گیا، اور اس میں ایک اہم رول وزارت قانون کا تھا جس نے اس کے اوپر ایڈوائز دیا۔ پارلیمانی امور کے جو معاملات تھے اور جو ماہر تھے ان کی بھی اس میں لی گئی۔ اس کے بعد یہ معاملہ 18 امینڈمنٹ میں اس میں تھوڑی سی چینج لائی گئی۔ اگر
اسپیکر کو یا پارٹی لیڈر کو یہ اختیار دینا ہوتا کہ وہ کسی ممبر کو پریمپٹ کر سکیں، یعنی اس کو روک سکیں ووٹ دینے سے یا اس کو سسپینڈ کر سکیں ان سارے معاملات میں، وہ ایسا بالکل ہو جاتا. لیکن چونکہ قانون میں یہ سب ڈسکشنز ہوئیں، قانون سازی میں جب یہ ڈسکشنز ہوئی اور ان کو نہیں لیا گیا، اس طرح کا کوئی قانون یا رول یا ضابطہ نہیں بنایا گیا جس میں اسپیکر کو یا پارٹی ہیڈ کو یہ اختیار ہو کہ وہ کسی ممبر کو ووٹ لینے سے روک سکے. ووٹ دینا جو ہے وہ ان کا ایک بنیادی حق ہے، آئین ریکگنائز کرتا ہے، بلکہ ان کی ایک ڈیوٹی ہے، اور اس پہ ججمنٹس بھی ہیں. جو یہ بات کی جا رہی ہے 63A میں کہ جی اس کے اوپر قانون بنایا جائے گا ڈسکوالیفیکیشن کا، تو وہ بھی بات اس لیے رک گئی ہے کیونکہ جب ہم آئین کا جائزہ لیتے ہیں تو ڈسکوالیفیکیشنز کی جو لسٹ ہے 63 میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قانون کے مطابق آپ ضرور لسٹ بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ قانون جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے نافذ نہیں ہو سکتا، وہ آرڈیننس اس کے متعلق آ نہیں سکتا. تو یہ بھی جو ایک پوری سوچ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. کوئی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ووٹنگ سے پہلے نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے کہ یہ سزا ہے، کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا ایک سزا ہے، اور کیا آپ اس جو جرم ہے یا جو اس کی غلطی ہے جو اشتر صاحب صاحب، اس وقت تحریک عدم اعتماد کا معاملہ پاکستان میں خاصا اہم ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ اشتر صاحب صاحب موجود ہیں اور گفتگو کر رہے تھے. اشتر صاحب صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جو ووٹ ہے وہ دیتا ہے تو پھر فوری طور پر اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے کہ ووٹ دے دیا اس نے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، انہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر یعنی کہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دیا، تو ان کے خلاف جو ایکشن کا طریقہ کار ہے وہ بھی فوری شروع ہو جائے گا، وہ کس طرح سے ہوگا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. پہلی بات، ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا، اور نہ اسپیکر نہ پارلیمنٹری لیڈر یا پارٹی کا صدر اس کو ممبر کو روک سکتا ہے. نمبر 2، جب ووٹنگ ہو جائے گی اور وہاں پہ یہ طے ہو جائے گا کہ آپ کی پارٹی کا جو ڈائریکشن ہے اس کے خلاف ووٹ ہوا ہے، تو پھر پارٹی لیڈر جو ہے جو کہ نوٹیفائی کیا ہوگا پارلیمنٹ میں، ان کا نام سے نوٹیفائی کیا. اچھا اشتر صاحب ساتھ رہے گا، ایک بڑی خبر ہے، سپریم OIC اجلاس کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا تھا. ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تحریک عدم اعتماد سے متعلق اور قانونی جو نکات ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں معذرت خواہ بھی ہوں اشتر صاحب کے کہ ہم اس پہ بات کریں، لیکن میں صدیق ساجد صاحب، اس وقت جو نمبر گیم تھی وہ تو نکل گئی ہے، لیکن یہ ایک جو نئی چیز لے کے آئے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ووٹ. اشتر صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا. اشتر صاحب، ایک تو میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ آپ کی بات کو بیچ میں ہم نے کاٹنا پڑا، لیکن سر یہ جو اختیارات کی اب بات ہو رہی، جتنے بھی ممکنات کی بات حکومت کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی چیز حکومت اس طرح نہیں کر سکتی جو آئین قانون کے تحت درج ہو گیا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ ووٹ کے. لیکن جو میرا سوال تھا سر وہ یہ تھا کہ ان کے خلاف کارروائی پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اپنے پارلیمانی لیڈر کے خلاف ووٹ دے دے تو پھر کیسے کارروائی کا عمل ہوگا؟ سب سے پہلے جی آئین میں درج ہے کہ شو کاز نوٹس ہوگا، اور شو کاز نوٹس زبانی نہیں ہو سکتا. جی ہاں، اور شو کاز نوٹس جو ہے وہ ان رائٹنگ ہوگا، اور اس کے اندر دعوت دی جائے گی ان صاحب کو جن کو شو کاز، یا صاحبہ کو جن کو شو کاز نوٹس دیا گیا ہے، کہ وہ ایکسپلین کریں کہ انہوں نے پارٹی کے ڈائریکشن کی کیوں خلاف ورزی کی. ان کے پاس وقت ہے اس کا جواب دینے کا، اور وہ ان رائٹنگ بھی دے سکتے ہیں اور ایویڈنس کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر سرسری سی بات ہوگی کہ آپ نے ڈسپلن کو، جو آپ کو ڈائریکشن دی گئی تھی، اس کو آپ نے وائلیٹ کیا، اس لیے آپ کو ہم پارٹی سے نکال رہے ہیں یا پارٹی سے سسپینڈ کر رہے ہیں یا آپ کی ممبرشپ کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ اختیارات ایون پارٹی ہیڈ کے پاس نہیں ہیں. اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اسپیکر کے پاس. اسپیکر کے پاس کوئی اختیار اس میں بالکل نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ اس کو روک سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی رولنگ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ اس کے اوپر کوئی کامنٹس کر سکتا ہے. اور یہ آپ کو بات یہ نظیر میں لے کے آپ کو یوسف رضا گیلانی صاحب کے معاملے میں اسپیکر صاحب نے ایک رولنگ دی
جی اور رولنگ یہ دی تھی کہ میری نزدیک یہ پارٹی ڈسپلن، پارٹی ڈائریکشن کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے ان کا ڈسکوالیفائی کرنے کا یوسف رضا گیلانی صاحب کا وہ ارائز نہیں کرتا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اسپیکر کا اس کے اوپر کوئی استحقاق نہیں ہے رولنگ دینے کا یا کسی اور کام کا، کیونکہ 2 دن کے اندر اندر اگر وہ نہیں بھیجتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو تصور یہ کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی کاپی مل گئی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس 30 دن ہیں اور وہ شو کاز ایشو کریں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان والے شو کاز نوٹس ایشو کریں گے ان ممبر کو جن کے خلاف ڈکلیریشن دے دی گئی ہے کہ وہ پارٹی سے ڈیفیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی وہ دونوں فریقین کو سنیں گے، عمران خان صاحب کو، اگر عمران خان صاحب نے نوٹس دیا، کوئی اور بھی نوٹس اگر وہ، یعنی پارٹی ہیڈ مجھے نہیں پتا انہوں نے ڈکلیئر بھی کروایا ہوا ہے اپنے آپ کو کہ نہیں کروایا ہو، تو اس کے بعد وہ ہیئرنگ ہوگی، ہیئرنگ کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس پہ رولنگ دے گا، اس پہ ججمنٹ دے گا، اس پہ آرڈر دے گا، اس کی جو جوڈیشل پاور ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ دونوں، یہ سارا عمل جو ہے وہ ایک سزا کا عمل ہے، اور سزا کے عمل میں بہت ضروری ہے کہ آپ پوری طرح ہیئرنگ دیں، اور آئین کا منشا بھی یہ ہے کہ آپ کو ایک فیئر ٹرائل دیا جائے۔ اچھا، یہاں پہ بھی معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، یہ معاملہ پھر جاتا ہے سپریم کورٹ۔ اگر ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے ممبر کے تو وہ اپیل کر سکتے ہیں، اگر پارٹی ہیڈ کے خلاف فیصلہ ہو تو وہ بھی سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، اور اس پہ بھی نظیر موجود ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک اپنی ممبر نیشنل اسمبلی کو کہا تھا کہ جی ان کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ ایگری نہیں کیا، اور معاملہ پھر وہ عمران خان صاحب کے نام ہی سے وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ نے اس کے اندر کہا کہ عمران خان صاحب نے اس میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ اس میں ایک غلطی یہ تھی کہ کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں تھی، نمبر 2 کسی قسم کا اس کے اندر جو معاملہ تھا ڈسپلن کا اس کی وائلیشن نہیں ہوئی تھی، تیسرا ان کو ہیئرنگ پراپر نہیں دی گئی، چوتھا کہ ان کو کسی قسم جو کہا گیا تھا کہ جی وہ اس میں ڈیفیکٹ کی ہیں وہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ مطلق عنان نہیں ہے، وہ اپنی ومز کے اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کار جس کے ذریعے یہ سارا معاملہ آگے چل سکتا ہے، اور اس میں کم از کم 5-6 ماہ اگر یہ سارا سلسلہ چلے تو 5-6 ماہ لگ جاتے ہیں، اور اس دوران نہ کوئی سسپینشن ہو سکتی ہے، اور جو ایم این اے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں قومی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی کے باہر بھی۔ صحیح۔ اچھا، تو اشرف صاحب ایک اور چیز جو ہے کہا جاتا ہے کہ کسٹوڈین ہے اسپیکر ہاؤس کے، تو وہ جب چاہیں جتنی دیر تک چاہیں وہ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں۔ اجلاس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، تو کیا اسپیکر کے پاس اپنے ہاؤس کو چلانے کے حوالے سے بھی پھر لامتناہی قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ کب بلائیں اجلاس، کب نہ بلائیں، کب تحریک عدم اعتماد کو لے کر آئیں، کب نہ کریں؟ ایک ابہام ہے جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے جی، اور آپ کے تواسط سے میں چاہوں گا کہ وہ ابہام دور ہو جائے۔ اس اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ اسپیکر نہیں بلاتے، وہ بلاتے ہیں صدر مملکت، جی، اور جب تحریک عدم اعتماد کی بات ہو یا اسپیکر کو ہٹانے کی بات ہو تو یہ معاملات جو ہیں وہ پھر صدر مملکت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتے، وہ اسپیکر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتے، وہ ممبرز کے ہاتھ میں ہوتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت ہی زیادہ ایک ایسی بات ہے جس میں ممبران اسمبلی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اسپیکر کو کہیں گے، اس کو مجبور کریں گے اجلاس میں۔ اب جو وہ مجبوری ہے اس کی آئینی، تو پھر اگر آئین سے منحرف ہوگا تو اس کی سزا بھی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ جب تحریک عدم اعتماد کا نوٹس دے دیا جاتا ہے اور ریکوزیشن ہوتی ہے تو اصولی طور پہ تو بہت جلدی سے اس کو بلا لینا چاہیے، کیونکہ جتنی دیر ہوگی ملک کے اندر ایک عجیب سی بحران سا بن جاتا ہے، اور یہ ہمارے ملک میں کیا سب ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ بات ہی ایسی ہے کہ آپ ایک ایم این اے جو الیکٹ ہوا اور پرائم منسٹر کے طور پہ اس کو ایوان نے منتخب کیا، اس کو آپ
اس کو ڈسکوالیفائی تو نہیں کر رہے, آپ اس کو ریموو کر رہے ہیں فرام دی آفس. تو ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ہے 14 دن کا, اور وہ 14 دن کے بیونڈ نہیں جا سکتے. پہلی بات, اگر وہ چلے جاتے ہیں 14 دن کے بعد تو ان کو بھی ایک مواخذے کی سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر وہ کسی طریقے سے اس طرح کا کرتے ہیں تو ایوان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کو پریزائڈنگ آفیسر مقرر کر کے اور اس کے اوپر ووٹنگ کروا لیں. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی مواخذے کی بات ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسپیکر جو کسٹوڈین ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ جیلر بن جائے یا وہ مطلق العنان بن جائے یا وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرے. اسپیکر کو بھی ضوابط سے چلنا پڑتا ہے, اور اگر وہ ضابطے کی کارروائی نہیں کریں گے اور اس کے سے پہلو تہی کریں گے تو وہ سزا کے مرتکب ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ بھی کھو بیٹھے. صحیح, ٹھیک ہو گیا اشرف صاحب. سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دیں, جو ابہام 2-4 دن سے بہت زیادہ ان چیزوں پر بات ہو رہی ہے. میں صدیق ساجد صاحب, آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, کچھ میٹنگز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اب 2 بجے کے قریب کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن بھی اجلاس کرنے جا رہی ہے, تو جتنے بھی ممکنات ہیں وہ اپوزیشن اپنی تیاری کر رہی ہے. حکومت کہاں پر کھڑی؟ دیکھیے ظاہر ہے اگر ہم بادی نظر میں دیکھیں تو حکومت کے جو اراکین منحرف فیصل ہوئے ہیں, کریم جن کنڈی کے 13 اس لوگ وقت تو سامنے آ پاکستان گئے. پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں اس وقت. کنڈی صاحب بہت شکریہ, آپ کے وقت کا. اب اجلاس بھی آپ کا ہونے جا رہا ہے, تو کیا اب معاملات ہیں؟ نمبر شمبر تو آپ کے پاس پورے تھے, کل آپ کے سندھ ہاؤس پر حملہ بھی ہو گیا ہے, تو اب کیا تیاری ہے سر آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم تو بالکل تیار ہیں, ہم تو انتظار میں ہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کا بھی اجلاس بلاتے ہیں, جو پہلے کہتے تھے 48 گھنٹے گزر گئے, جلدی بلاؤ تاکہ ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیں گے. اب ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اسپیکر کو بول رہے کہ دل مضبوط کرے, آپ بھی دل مضبوط کریں, سیشن بلائیں. ہم تو کہتے ہیں آج ہی بلا لیں تاکہ ہم اپنے ممبر شو کر دیں کہ ہمارے پاس کتنے ممبر اور ان کے پاس کتنے ممبر ہیں. یہ تو ڈیلی ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں, یہ رو رہے ہیں کبھی ایک جگہ پہ حملہ کبھی دوسری جگہ پہ حملہ. اور جیسے جب ہم بچے ہوتے تھے کرکٹ کا جب میچ ہاتھ سے لیٹ کے لاتے مارتے تھے, اسی قسم کی جو ہے نا کام شروع کر دے انہوں نے ان کے وزرات. اب کنڈی صاحب, پی ٹی آئی کے اپنے اراکین جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 درجن سے بھی بلکہ زائد ہیں وہ ساتھ ہیں, لیکن تو پھر کیا اتحادی جو حکومت کے ہیں وہ بھی اب آپ کے ساتھ ہیں؟ ان کا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ ہاں جی کنڈی صاحب بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اتحادی بھی کے ساتھ بھی ہم رابطوں میں ہیں, اور وہ بھی بہت جلد جو ہے اعلان کرنے والے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے گیم اوور ہے. میں آپ کو کرکٹ کی زبان میں بولوں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ڈبل سینچری کرنے جا رہی ہیں. صدیق ساجد صاحب, میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ اس وقت کیا نمبرز گیم ہو رہی ہے, میٹنگز بھی بہت آپ کے شہر میں ہو رہی ہیں, نکل کیا رہا ہے سر معاملہ؟ دیکھیے حکومت تو کوشش کر رہی ہے کہ منحرف اراکین واپس آ جائیں. آج ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری ہو جائیں گے, وہ بھی تیار. جو 13 لوگ ہیں ان کو وہ جاری کیے جا رہے ہیں. ویسے یہ تعداد جو ہے وہ 33 بتائی جا رہی ہے, جو ایک سول وفاقی ادارہ ہے اس کی جانب سے جو پرائم منسٹر کو لسٹ دی گئی تھی. اور دوسری طرف جو ہے وہ اب رات چونکہ وہ نوٹس قرارداد کا اراکین میں تقسیم کیا جا چکا ہے, تو جو اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بھی اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر کل نہیں تو پرسوں لازمی اسپیکر جو ہے وہ بلا لیں گے, کیونکہ وہ اسپیکر نے ہی بلانا ہے. ریکوزیشن پہ اجلاس ہے اور پرسوں تک وہ جو 22 دن ہے 14 دن ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. تو قومی اسمبلی کے سٹاف کو بھی الرٹ رکھا گیا ہے, اور یہاں پہ جتنے بھی ممبران پارلیمنٹ ہیں ان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو ہفتہ وار چھٹی پہ ہفتے اتوار کو اپنے حلقوں میں چلے جاتے تھے کہ وہ نہ جائیں, وہ بھی پارلیمنٹ لاجز اور دیگر جو اپنی رہائش گاہیں وہاں تک وہ محدود رہیں. ابھی تھوڑی دیر میں شہباز شریف نے آج ایک پھر میٹنگ کال کی ہے, اور وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں یہ جتنی بھی اپوزیشن کی قیادت ہے وہ ساری کی ساری جائے گی. جو مولانا فضل الرحمان ہیں, زرداری ہیں, بلاول بھٹو ہیں, اس کے علاوہ ایم ولی خان ہیں, اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں شامل ہیں, وہ بھی ایک اسٹریٹجی یہی طے کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ کامیاب بنایا جائے. کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو حکومتی اتحادی بھی ہوا میں ہی ہیں. وہ ویسے انہوں نے اتحاد سے نکلے تو نہیں ہیں, لیکن ان کے بیانات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اور دوسری طرف یہ جو منحرف اراکین ہیں 13, اگر یہ چلے جاتے ہیں ادھر ووٹ ڈال دیتے ہیں جا کے, اور اسپیکر ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتا ہے, تو سچویشن تو وہی ہے کہ پھر تو عمران خان صاحب کے اوپر جو اعتماد کی قرارداد ہے
وہ جو ہے وہ کامیاب عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. لیکن جو ابھی جس طرح اشتر صاحب کہہ رہے تھے، اگر آپ پڑھیں یہ 63(1)(a) یہ جتنا بھی وہ اس پہ ووٹ تو نہیں آپ ڈالنے سے روک سکتے. اور جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے انہوں نے بھی اسپیکر صاحب کو یہ تجویز دی ہے، ریکمنڈیشن دی ہے لیجسلیشن برانچ نے. انہوں نے کہا ہے اسپیکر صاحب سے کہ فیصلہ کرنا، رولنگ دینا آپ کا رائٹ ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کسی ممبر کو اس وقت تک ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے جب تک کہ اس کے خلاف اس کو وہ اپنا ووٹ ڈال نہیں دیتا. اور اس کے بعد ایکشن شروع ہوگا کہ شو کاز نوٹس ہے، ریفرنس جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، وہ کارروائی ساری اس کے بعد. لیکن آپ ووٹ ڈالنے سے یا اس کا ووٹ کاؤنٹ کرنے سے بھی آپ منع نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر ہے اسپیکر کور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، سیاسی کمیٹی کے بھی ممبر ہیں تحریک انصاف کی، تو ان کی جو جانبداری ہے اس کے اوپر بھی اپوزیشن آلریڈی جو ہے وہ سوالات اٹھا چکی ہے. اور یہی نہیں ہے بلکہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اپوزیشن نے ایک پلان بی بھی بنایا ہے کہ اگر انہوں نے کہا جی کہ عدم اعتماد کی ہماری جو تحریک ہے وہ ناکام بھی ہو جاتی ہے تو امیجیٹلی ہم پرائم منسٹر سے مطالبہ کریں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ دونوں میں ایک ہی چیز ہے، 172 پورے کرنے ہیں. اگر اعتماد کا ووٹ لینا ہے تب بھی، اور اگر عدم اعتماد وہ یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد میں 172 اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں، اعتماد کے ووٹ میں پرائم منسٹر کو 172 پورے کرنے ہیں، تو وہ پھر وہ بھی اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے کہ اگر اسپیکر اس قسم کی رولنگ دے دیں. اور یا بھی یہ بھی سوچا جا رہا ہے اسپیکر کی جانب سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ جو اجلاس ہے فاتح خانی کا. خاور عباس اس وقت ہمارے ساتھ ڈیپٹی بیورو چیف لاہور موجود ہیں. خاور عباس، یہاں تو معاملات بہت آگے نکل گئے ہیں. لاہور میں جو دو گروپس تھے، ایک پرویز الہی صاحب کی جماعت اور دوسرا جہانگیر ترین صاحب کو گروپ، تو اب وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ آیا ہے. ایک صاحب تو بالکل غائب ہو گئے، علیم خان صاحب، وہ آئے چھائے اور پھر غائب ہو گئے. دیکھیے جو موجودہ صورتحال دکھائی دیتی ہے مدثر صاحب، اس سے تو لگتا ہے کہ ترین گروپ اور پرویز الہی گروپ کے ہاتھ میں حکومت کی گردن آئی ہوئی ہے. کبھی پرویز الہی صاحب کے جو ہے اس حوالے سے بیانات سامنے آتے ہیں کہ بھئی حکومت کے اندر معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. کل چودھری شجاعت حسین صاحب کا ایک بڑا بیان آیا ہے جس پہ اس وقت تحریک انصاف کی ساری حکومت جو ہے فوکس کیے بیٹھی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، خریدا گیا ہے ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کو. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی اور یہاں پر جو ہے پہلا الیکشن ہو رہا ہے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی. جبکہ دوسری جانب ترین گروپ کا کل اہم اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے مشاورتی فیصلے کیے ہیں. ویڈیو لنک کے ذریعے سے جہانگیر ترین نے بھی اس جو ہے وہ گروپ میں کی میٹنگ میں شمولیت اختیار کی. ذرائع نے دعویٰ کیا اور جو ترین گروپ کے ممبران ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو پرویز خٹک ہیں ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا ترین گروپ کے ساتھ، فواد چودھری صاحب کی جانب سے رابطہ کیا گیا کہ آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے انتظار کیجیے اور کچھ ٹائم میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. مدثر صاحب، ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب بھی کسی سیاسی جماعت پہ مشکلات آتی ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کر سکتی ہیں اور وہ کتنا پریشر لے سکتی ہیں. اس وقت ہم جو موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں اس میں سب سے زیادہ تذبذب کا شکار جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ حکومت دکھائی دیتی ہے. ایک طرف وزیر اعظم جو ہے وہ بیان دیتے ہیں کہ اتحادیوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان وزراء نہ دیں. دوسری جانب فواد چودھری بیان دے دیتے ہیں کہ جناب ہم نے اتحادیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا اس لیے انہیں بہت زیادہ ووٹ ملے. سر یہاں تو اتحادیوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی بیان بھی سامنے آ رہا ہے خاور صاحب، لیکن کراچی میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں. یہاں بھی دو اتحادی جو ہیں سندھ میں ہیں. تو سب سے پہلے تو جتوئی صاحب، یہ ایم کیو ایم کے تو معاملات کہا گیا کہ طے ہو گئے ہیں، اس لیے خاموشی بھی بہت زیادہ ہے. تو ایم کیو ایم نے کچھ حاصل کر لیا ہے اپوزیشن اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ جی، ایم کیو ایم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ معاملات طے ہو گئے، اور معاملات جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے اور کراچی کے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے ایشوز پہ اور نوکریوں کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری نے ایم کیو ایم سے اتفاق کیا ہے کہ ان کے مطالبات جائز ہیں. اور ایم کیو ایم والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور ہم مطمئن ہیں، ہمیں جھگڑا نہیں کرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں. پہلے جو ہم مظاہرے کرتے تھے اس لیے کرتے تھے کہ ہماری بات سنی نہیں جاتی تھی. خالد مقبول صدیقی کا کہنا یہ ہے کہ اب ہماری بات چونکہ سنی جا رہی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی اعلان ہونا باقی ہے اپوزیشن کے ساتھ ایم کیو ایم. باقی معاملات طے ہیں. جی، جہاں تک جی ڈی اے کی بات ہے، جی ڈی اے والوں نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. تمام جی ڈی اے یا مرزا گروپ صرف؟
تمام جی ڈی اے پیر صاحب کی طرف سے جی ڈی اے کی طرف سے ہی اعلان کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا ساتھ دیں گے، لیکن پیر پگارا صاحب جو ہے جب وزیر اعظم کراچی آئے تھے تو پیر پگارا صاحب نے ان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ جی ڈی اے سے پیپلز پارٹی کے جی ڈی اے کے کچھ ارکان سے 3 ارکان ہیں ٹوٹل، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ایک رکن قومی اسمبلی سے پیپلز پارٹی والے رابطے میں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ جی ڈی اے کو رابطے بھی ان کے کافی پرانے چل رہے ہیں ابھی۔ جی وہ میرے خیال میں مستقبل کی کوئی ایڈجسٹمنٹ جی بالکل مستقبل کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہے، لیکن وہ ہو جائے گا میرے خیال میں مستقبل میں وہ رکن قومی اسمبلی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ صحیح، تو کوئی کہتے ہیں صدیق ساجد صاحب کوئی امید حکومت کو اب نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی امید بر نہیں ہے، کوئی صورت نظر نہیں ہے؟ جی ایسا ہی ہے فی الحال تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ لیکن جہاں پہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں وفاقی دارالحکومت میں، جس طرح سیاسی گرمی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ کل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے 4 بڑی اہم شخصیات کی، کچھ پیغامات کا بھی تبادلہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ شاید حالات میں کچھ بہتری آئے، اور پھر یہاں پہ جو تصادم کی کیفیت ایک سندھ ہاؤس میں پیدا ہو گئی، اب لانگ مارچ ہے، اور اس کے بعد پھر 27 کو جلسہ ہے، 27 کو اپوزیشن یہاں پہ کرنا چاہ رہی ہے، اس کو روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے بھی، آپ کو سامنے جو سماعت ہو رہی ہے درخواست کی، اور تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ چل رہی ہیں، یہاں پہ تو ہر لمحے بعد جو ہے نا ایک نئی خبر، ہر لمحہ کے بعد جو ہے وہ صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور 2 بجے کی میٹنگ جو اپوزیشن کی وہ خاصی اہم ہے، کل کے کچھ 4 بڑوں کی میٹنگ کے بعد بھی۔ بہت شکریہ صدیق ساجد صاحب آپ کا، خاور عباس صاحب آپ کا بھی شکریہ، صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔